سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سب سے پہلے ارشاد صاحب نے اپنا احوال سنایا خادمین کے حوالے سے۔ یہ پوری جماعت کے احباب اور ہم سب خادمین کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت، حوصلہ اور جذبہ اور شوق عطا کرے کہ انتظامات کو بہتر بنانا اور جماعت جو دور دراز سے آتی ہے ان کو طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوتا، تو خادمین ہی ہوتے ہیں جو اپنے رہنمائی ان کے لیے ایک طرح سے پیش کرتے ہیں اپنے نظم و ضبط کے ذریعے کہ اب آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہے، اب ذکر و مراقبہ ہوگا، اب پروگرام ہوگا، اب اس جگہ تشریف رکھیں، اس طرح سے آپ متوجہ ہو جائیں۔ یا لنگر کی تقسیم کا موقع ہوتا ہے تو بھی خادمین اور دیگر فقراء اس میں شامل ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ خادمین کے لیے بڑی سعادت ہے اور خوش قسمتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھے اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا اور ان کی دین سمجھے کہ اس خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ تو جب کبھی آپ یہاں موجود ہوں تو آپ کے کردار اور آپ کی عمل سے کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہو جو آنے والے سب لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو آپ ماشاءاللہ وردی میں ہوتے ہیں آپ پر تو سب کی نظر ہوتی ہے۔ اگر آپ میں کوئی بدنظمی، سستی، کاہلی، لاپرواہی نظر آئے گی تو وہ نمایاں ہوگی، اس لیے آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی محسوس کریں اور ادا بھی کریں۔ اور تبلیغی کام کے حوالے سے بھی دوستوں نے آواز سنایا۔ اب یہ ہے کہ رمضان شریف کے کافی دن گزر چکے ہیں، تو اپنی کوششوں کو ہم مزید 2 چند بڑھائیں۔ ہمارے حضور قبلہ وکعبہ سونا سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جو تبلیغی احوال بتاتے تھے، تو کسی ایک نے ایک مرتبہ یہ بات عرض کی کہ ہم دیہات میں چلے گئے تھے، شاہ صاحب نے یہ سنایا کہ مسجد میں جا کر پروگرام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور اس طرح یہ سلسلہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے حضرت کا یہ شوق اور یہ فکر تھا کہ مسجد میں تو بالعموم نمازی آتے ہیں، مسجد میں تو بالعموم روزہ دار آتے ہیں، ایسی جگہوں پر پہنچے جہاں نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے، جہاں روزہ رکھنے والے نہیں ہوتے، ایسی جگہوں پر پہنچے اور ان کو تبلیغ کریں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور ہم گئے تھے ایک کھیت میں جہاں پر لوگ اپنے کاشتکاری کے مصروف تھے، کٹائی ہو رہی تھی یا کوئی بھی کام ہو رہا تھا، تو ہم ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، ان کو بلایا تھوڑی دیر کے لیے آپ آ جائیں، تو وہ آئے، ہم نے ان کو رمضان المبارک کی فضیلت سنائی، روزے کی اہمیت بتائی، فرضیت بتائی۔ ان سب لوگوں نے ہماری بات سنی اور ہمیں کہنے لگے کہ بھائی آپ تو سندھی میں وہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ اتنی دیر کے بعد آئے ہیں، اتنے روزے گزر گئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ روزوں کی فرضیت بھی ہوتی ہے، اس کی اتنا تاکید قرآن مجید میں وارد ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے جو آنے والے روزے ہیں وہ تو رکھیں گے، لیکن کاش اگر چند دن پہلے آ جاتے تو جو پچھلے روزے ہم سے رہ گئے ہیں وہ شاید ہم ادا کر لیتے، وہ ہم سے نہ رہتے۔ تو ہمارے حضور فرماتے تھے مبلغین اور فقراء اور جماعت اسلام مسلمین کے ممبران و اراکین آپ دیکھیں لوگ آپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، آپ نے دیر کر دی، تو اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کو زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ تو ایسی جگہوں پر بھی جانا چاہیے جہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزے نہیں رکھتے۔ رحمت اللہ صاحب نے احوال سنایا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ دور دور استاد علاقہ بلوچستان جہاں مولانا محمد آدم صاحب، مولانا محمد محسن صاحب اور ان کے رفقا سال ہر سال سے جاتے رہے۔ ہم بالکل چھوٹی سی عمر میں پڑھتے تھے مدرسے میں، تب سے ہم ماشاءاللہ ان دونوں حضرات کو یہ سفر کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے یہ سلسلہ آج تک قائم رکھا ہے۔ وہاں پہلے یہ جاتے تھے، الحمدللہ اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ وہاں نال سے، باغبان سے اور وڈ سے، سوزدار سے لوگ آنا شروع ہوئے۔ یہ کوئی کراچی سے حیدرآباد تک کی مسافت نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ بس ہم بیٹھیں گے اور بڑے اچھے راستے ہیں ہم فوراً پہنچ جائیں گے، یہ دور دراز علاقے ہیں،
کراچی تک پہنچتے پہنچتے گھنٹے لگ جاتے ہیں. ایک دو مرتبہ ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو کافی لمبی مسافت ہے اور وہاں غربت ہے. لوگوں کی کیفیت مالی ایسی نہیں ہے کہ اتنا خرچہ کر سکے. آفرین ان دوستوں پر جنہوں نے 80,000 میں ایک بس بک کروائی اور شریف پر وہ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول کرے. تو الحمدللہ یہ سالوں کی محنت کا ثمر ہے کہ وہاں سے اب لوگ بسیں بھر کے یہاں تشریف لاتے ہیں. تو امید ہے کہ وہاں کچھ جب بھی ایک تو دوست جائیں گے، رحمت اللہ صاحب، مولانا آدم صاحب، مولانا محسن صاحب، تو کچھ ایسا سلسلہ بنائیں گے کہ ان تنظیم کوئی جماعت اسلامی مسلمین کی برانچ قائم ہو جائے، کوئی جماعت کے مخلصین پیدا ہو، ان کی ذمہ داریاں مقرر کر دی جائیں تاکہ وہ ہفتہ وار یا ماہوار کوئی پروگرام 11ویں شریف کا یا جمعے کے روز جو بھی ان کے لیے آسان ہو وہ باقاعدگی سے جاری رہے. ایسا سلسلہ بنا کر آئیں تو اور مزید اس میں استحکام پیدا ہوگا. جب لوگوں کو ہم ذمہ داریاں دیں گے اور ان کو اہمیت دیں گے، ان کو تیار کریں گے تو وہ زیادہ دلچسپی سے دل جمعی سے اس کام کو آگے بڑھائیں گے. تو جہاں جہاں خلف آ جاتے ہیں تو یہ ضرور کوشش کریں کہ جو باصلاحیت فرد ہیں ان کو آگے بڑھائیں، ان کو ذمہ داری دیں کہ بھائی مراقبہ کروائیں، آپ ماہانہ محفل منعقد کریں، آپ ہفتہ اجتماع منعقد کریں، ان کو ذمہ داریاں دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں. اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آدمی غلطی کرتا ہے اس سے دو چیزیں صادر ہوتی ہیں. ایک یہ چیز ظاہر ہوتی ہے یہ شخص کوشش کر رہا ہے، کام کر رہا ہے. جو کام ہی نہیں کرے گا وہ غلطی نہیں کرے گا، جو کام کرے گا اس سے تو غلطی ہوتی ہے. ایک یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کام کر رہا ہے، غلطی یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ وہ کام کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ سیکھ رہا ہے، وہ غلطی کو نہیں دہرا رہا ہے، غلطی کے بعد وہ سیکھ رہا ہے اور اس کے اندر شوق ہے کام کرنے کا. تو ایسے لوگوں کو آفرین دیں بجائے اس کے ان کو ٹوکیں یا ان کو زیادہ ان کو سخت سست کہیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں. تو یہ خلفائے کرام کو تاکید ہے کہ جہاں جہاں اپنے حلقوں میں جاتے ہیں وہاں متحرک اور فعال دوستوں کو تیار کریں تاکہ وہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری و ساری رہے. نماز پڑھانے والا کوئی مقرر کر دے، کوئی قرآن مجید پڑھانے والا مقرر کر دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کا یہ فیض ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مزید کیونکہ افطار کا ٹائم قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو مبلغین ہیں اپنے تبلیغ کے کام میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اور حوصلہ ہمت میں اضافہ فرمائے. جو دوست دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. دعا جامع ہم سب کے لیے ہے، جتنے بھی احباب یہاں ہم سب موجود ہیں ہم سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشه سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.